اس کی سند پر اعتراض کرنا، اس کی سند پر کوئی بھی اعتراض کرنے سے عاجز ہو چکا ہے، یعنی عجز ہے اس کی سند پر اعتراض کرنا، یعنی سند بھی بالکل ٹھیک ہے، راوی بھی اس کے سارے سکھا ہیں، اور ان کے علماء اس سے کیا دلیل نکال رہے ہیں، کیا استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تعریف ہو چکی ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیلنج کر رہا ہوں، پوری شیعت کمیونٹی کو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت میں سے ایک مسلمہ شخصیت دکھائیں، یعنی وہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، حضرت قتادہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ قرات کے مختلف ہونے میں اختلاف نہیں ہے، قرات کے مختلف ہونے میں اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کے ہم قائل ہیں کہ قرات کے اندر اختلاف رہا ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرات پر جمع کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی، اور یہ مشورہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس پر اجماع ہوا تمام صحابہ کا کہ یہ قرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور اسی قرات کو آگے رائج بھی کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ سارے حوالہ جات وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بالترتیب مختصر سے ٹائم میں آگے میں ذکر بھی کروں گا۔ تو ابھی میرا صرف یہ چیلنج ہے کہ ایک بھی مسلمہ شخصیت اہل سنت کی یہ دکھا دیں کہ انہوں نے اختلاف قرات کے لحاظ سے یہ استدلال کیا ہو کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے علماء تو یہاں تک لکھ چکے ہیں کہ تحریف بھی ہو چکی ہے، اور تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے اندر یہ ثابت بھی ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم تک جو ہیں وہ پہنچتی رہی ہیں۔ اور پھر جو خاص طور پر جن کا یہ عقیدہ تھا، کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت علی کی طرف گیا تھا، لیکن وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تھے۔ تو وہ خاص طور پر وہ چیز، تو وہ حوالہ نوٹ کریں اپنے پاس کہ وہ کیا حوالہ ہے، تذکرۃ الائمہ کے اندر یہ موجود ہے۔ جتنے بھی سامعین ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کلپ مکمل سنیں اور اس کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میری وہی بات جو کمنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے موجود ہوتی ہے۔ اس طرح پچھلے کلپ میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے علماء نے تردید تو کی ہے، لیکن ان کے علماء ان پر کیوں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اور آج بھی میرا یہ مطالبہ عوام، اہل تشیع عوام کے ساتھ اور دوسری عوام بھی اہل سنت و جماعت یا دوسرے مکاتب فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ عقیدہ تحریف قرآن رکھتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے بھی میری یہ آج کی گفتگو ہوگی۔ میں کچھ حوالہ جات پیش کروں گا اور میرا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، اور میرا مقصد یہ ہوگا کہ اہل تشیع خاص طور پر ان کے علماء اور جو بھی ان کے آگے مجتہدین جو بھی وہ بنے ہیں، وہ کم از کم ان لوگوں پر فتویٰ لگائیں تاکہ جڑ سے ختم ہو یہ عقیدہ۔ اور ان لوگوں نے آصف الوی جیسے لوگ اٹھتے ہیں یا وسیم رضوی جیسے لوگ اٹھتے ہیں، تو یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ آخر انہوں نے بھی تو کہیں سے پڑھا ہوتا ہے، آخر انہوں نے بھی تو اپنے محدثین کو دیکھا ہوتا ہے، اور بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک عقیدہ پڑھتے ہیں، اور جب وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ان پر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو اپنے مسلک سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر یہ ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ جڑ کو آپ کو کاٹنا چاہیے۔ تو بلا تخیر بلا تمہید میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، اور پورا کلپ سنیے گا تاکہ پوری وضاحت آپ تک پہنچے، اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار جس نے کرنا ہو وہ جو ہے وہ کریں، کیونکہ میرے ساتھ ایک مناظرانہ کیفیت بھی پچھلے دنوں گزری کہ میں نے یہی حوالہ جات ان کے سامنے بھی پیش کیے، لیکن اس کا کوئی جواب وہ خاطر خواہ نہ دے سکے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے پھر یہی حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کلپ مکمل سماعت فرمائیے تاکہ ساری وضاحت آپ تک پہنچے اور ایک ایک چیز آپ کو پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ محبت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے، بغض ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اپنی وجہ سے ذاتی عداوت یا اس طرح کا ہم کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اصول کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے، جس روایت کی مختلف تعویلات بھی کی جاتی ہیں اہل تشیع کی طرف سے۔ تو میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا دوسرے اقوال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر بھی تو یہ عقیدہ موجود ہے، میں اس کے لحاظ سے بھی گفتگو کروں گا، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کلپ جو ہے وہ مکمل سماعت فرمائیے گا۔ اب یہ جو ہے وہ اصول کافی کے اندر جلد نمبر 2 میں ایک جو ہے وہ حدیث ذکر کی گئی، جو ان کے لحاظ سے ائمہ معصومین ہیں، 12 امام ہیں، ان میں سے ایک امام کے لحاظ سے ایک روایت ذکر کی گئی۔ کہتے ہیں علی بن حکم نے ہشام بن سالم سے اور انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کیا، کہتے ہیں قال ان القرآن
الذی جاء بہ جبرائیل علیہ السلام، کہتے ہیں کہ بے شک قرآن وہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کے آئے، وہ اصل میں قرآن کیا تھا؟ کہتے ہیں 17,000 آیہ، 17,000 اس کی آیتیں تھیں۔ اب اس قرآن کے اندر اور اس قرآن کے اندر کتنا فرق ہے؟ یعنی 2/3 قرآن غائب ہو چکا ہے۔ اب اس پر میں کچھ حوالہ جات پیش کروں گا، اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ یعنی تاویلات مختلف کی جائیں، ان کے محدثین کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ملا باقر مجلسی مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، یعنی اصول کافی کی جو شرح ہے اس کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525 پر وہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے الحدیث الثامن والعشرون، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے فالخبر صحیح، اور یہ جو خبر ہے یعنی یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے، اور کہتے ہیں ولا یخفى ان هذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ خبر اور اس طرح کی بہت ساری صحیح اور صریح خبریں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ کہتا ہے فی نقص القرآن و تغییرہ، اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بارے میں ہیں، کہتا ہے فی نقص القرآن، معاذ اللہ قرآن کے ناقص ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طرح کی اور دوسری خبریں بھی صحیح اور صریح خبریں موجود ہیں۔ ان کا محدث بڑا ملا باقر مجلسی وہ اسی آیت کے ضمن میں آگے کہہ رہا ہے کہ اب ہم آج کے لوگوں کی مانیں گے، ان کے بڑے بڑے جو محدثین جو ہیں وہ حدیث کے لحاظ سے آئمہ پیشوا ان کے گزرے، ہم ان کی مانیں کہ جنہوں نے ان کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ نقص ہے اور قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور پھر آگے اپنا بھی جو ہے وہ بیان کرتا ہے وَعِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ، کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس باب میں جو ہیں وہ معنی کے لحاظ سے تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں روایات۔ کہتے ہیں تواتر تک، تواتر یعنی عام فہم لوگوں کے لیے کہ ہر زمانے کے اندر بہت یعنی کثیر جماعت اس طرح کا عقیدہ رکھتی آئی ہے، اور اسی تواتر کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ لفظ اور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچی، لیکن معنی ایک ہی ہے، اور وہ معنی کیا ہے کہ قرآن کے اندر نقص بھی ہے، قرآن کے اندر عیب بھی ہے۔ اور میں اشارتاً چونکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ تک حوالہ جات پیش کرتا جاؤں گا کہ اصول کافی علامہ باقر مجلسی اس کی شرح کرتے ہوئے مرآۃ العقول جلد نمبر 12 کے اندر اس چیز کو بیان کرتا، اور آگے جا کے لکھتا ہے، کہتا ہے اگر ان روایات کا انکار کیا گیا تو امامت کی روایات سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی امام جو آگے، کیونکہ یہ ساری باتیں لڑی سے جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں، تو پھر وہ اماموں پر بھی اٹیک آئے گا، پھر ان کی آگے روایات جو ہیں ان کو کیسے مانو گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ ملا باقر مجلسی اور خمینی پر، کلینی پر جو ہے وہ فتویٰ لگاؤ، اس کے بعد پھر وسیم رضوی اور آصف علوی جیسے لوگوں کو لگام ڈال سکتے ہو، نہیں تو ایسے تو لوگ اٹھتے رہیں گے۔ تو بہرحال آگے شیخ عبد الحسین المظفر، اس کی اصول کافی کی ایک شرح شافی، اس کی جلد نمبر 9 کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور اس روایت کے جتنے بھی یعنی سند کے اندر جتنے افراد ہیں وہ ثقہ ہیں۔ پھر علامہ محمد صالح المازندرانی شرح اصول کافی جلد نمبر 11 کے اندر اس چیز کو لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو زائد قرآن یعنی وہ جو ابھی تو 6,000 کچھ آیات ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2/3 حصہ قرآن کے اندر یعنی 17,000 آیات، وہ قرآن کے اندر جو 2/3 حصہ اور آگے جو ہے وہ بنتا ہے، تو 12,000 کے قریب آیات، وہ 12,000 کے قریب آیات کے لحاظ سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو زائد قرآن روایت میں بیان ہوا ہے یعنی 17,000 آیات، 12,000 زائد، کہتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن میں تحریف کی وجہ سے ساقط ہوا ہے، قرآن میں تعریف ہوئی ہے اس وجہ سے ساقط ہوا ہے، اور بعض قرآن کا ساقط ہونا اور قرآن میں تعریف کا ہونا تواتر سے ثابت ہے، یہ ان کا ایک اور محدث لکھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہی مطالبہ کہ وسیم رضوی کو جو ہے وہ اپنی شیعت سے نکالنے سے پہلے، مسلمان جو ہے غیر مسلم کا لیبل اس پر لگانے سے پہلے، سب سے پہلے ان پر لگاؤ، ان کو نکالو، جڑ سے ختم کرو ان ساری چیزوں کو۔ تو پھر اس کے بعد علامہ آیت اللہ خوئی
وہ کہتا ہے معجم رجال الحدیث کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر، وہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کافی میں جو یہ حدیث مذکور ہے اس کی سند پر اعتراض کرنا، اس کی سند پر کوئی بھی اعتراض کرنے سے عاجز ہو چکا ہے، یعنی عجز ہے اس کی سند پر اعتراض کرنا، یعنی سند بھی بالکل ٹھیک ہے، راوی بھی اس کے سارے ثقہ ہیں، اور ان کے علماء اس سے کیا دلیل نکال رہے ہیں، کیا استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تعریف ہو چکی ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیلنج کر رہا ہوں، پوری شیعت کمیونٹی کو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت میں سے ایک مسلمہ شخصیت دکھائیں، یعنی وہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، حضرت قتادہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ قرات کے مختلف ہونے میں اختلاف نہیں ہے، قرات کے مختلف ہونے میں اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کے ہم قائل ہیں کہ قرات کے اندر اختلاف رہا ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرات پر جمع کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی، اور یہ مشورہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کے لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس پر اجماع ہوا تمام صحابہ کا کہ یہ قرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی قرات کو آگے رائج بھی کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ سارے حوالہ جات وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بالترتیب مختصر سے ٹائم میں آگے میں ذکر بھی کروں گا۔ تو ابھی میرا صرف یہ چیلنج ہے کہ ایک بھی مسلمہ شخصیت اہل سنت کی یہ دکھا دیں کہ انہوں نے اختلاف قرات کے لحاظ سے یہ استدلال کیا ہو کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے علماء تو یہاں تک لکھ چکے ہیں کہ تحریف بھی ہو چکی ہے، اور تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے اندر یہ ثابت بھی ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم تک جو ہیں وہ پہنچتی رہی ہیں۔ اور پھر جو میں نے پہلے حیات القلوب سے حوالہ جات پیش کیے تھے اس کے اندر بھی حوالہ موجود تھا صفحہ نمبر 87 پر، کہ بصائر میں جو یہ موجود ہے کہ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ خدا نے زمین میں 3 چیزیں محترم جو ہیں وہ قرار دی ہیں، ایک قرآن، دوسرا میری اطرت، اور تیسرا خانہ خدا یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ، لیکن قرآن میں لوگوں نے تحریف کی اور تغیر کر دیا۔ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہا ہے ملا باقر مجلسی سند کے ساتھ۔ اور پھر میں نے پہلے حیات القلوب کے اندر یہ ثابت بھی کیا کہ سند بھی بسند معتبر ان کے کئی جو ہیں وہ اقوال موجود ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ ایک ان کی کتاب ہے تذکرۃ الائمہ تالیف ملا باقر مجلسی، اس کے اندر ایک بہت مشہور اعتراض ہے جو ان پر کیا بھی جاتا ہے، اس کا بھی حوالہ میں پیش کر دوں، اور میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ حوالہ پیش کروں گا۔ ملا باقر مجلسی نے شیعہ طائفہ میں سے ایک طائفے کا ذکر کیا، شیعہ جو گروہ ہیں ان میں سے گروہ کا ذکر کیا، اور غرابیہ گروہ جو ہے اس کے لحاظ سے اس کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ خاص طور پر ان کا یہ عقیدہ، یعنی باقیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا لیکن خاص طور پر جن کا یہ عقیدہ تھا کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت علی کی طرف گیا تھا لیکن وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے تھے، تو وہ خاص طور پر وہ چیز، تو وہ حوالہ نوٹ کریں اپنے پاس کہ وہ کیا حوالہ ہے۔ تذکرۃ الائمہ کے اندر یہ موجود ہے، کہتا ہے کہ وہ جو گروہ ہے وہ کہتا ہے جی گویند خدا جبرائیل را بالی فرستاد، کہ خدا نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کی طرف بھیجا تھا، او بغلط محمد رفت، وہ غلطی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر لکھتا ہے، کہتے ہیں خدا در نبی و علی و فاطمہ و حسن و حسین فرود آمد، اور کہتا ہے کہ خدا نبی علی فاطمہ حسن اور حسین یعنی یہ جو پنجتن پاک ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا کر کہتے ہیں کہ خدا ان میں اتر آیا، اور کہتا ہے وہ علی الہ است، اور علی جو ہے معاذ اللہ وہ الہ ہے۔ یہ حوالہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر تذکرۃ الائمہ جلد دہم کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر ملا باقر مجلسی کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہ امیر المومنین بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن را جمع کر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و آورد پنست ابو بکر قبول نہ کردند، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو قبول نہ کیا۔ کہتا ہے گفتند مارا با قرآن تو احتیاجی نیست،
میرے پاس جو میرا قرآن ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے قرآن کی معاذ اللہ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اصلی قرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور حوالہ میں پیش کروں، اور میرے پاس اللہ کے فضل اور توفیق سے 140 سے زائد ان کے مفسرین کی لسٹ موجود ہے کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں پوری شیعت کمیونٹی کو کہ ہمارا ایک بھی عالم مسلمہ شخصیت، ایک بھی اہل سنت کی دکھا دو کہ جنہوں نے اختلاف سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہو۔ ہم اختلاف سے کوئی یعنی اس پر اعتراض نہیں کر رہے، لیکن اختلاف سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تو اتنی بڑی بات تھی تو عوام کے اندر مشہور ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے انوار نعمانیہ، نعمت اللہ جزائری، اس کے اندر کیا لکھتا ہے وہاں پر تھا جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گئے، یہاں پر کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کرنا شروع کیا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمع کرنا شروع کیا، اور پھر ان کو خلفاء پر پیش بھی کیا۔ فقال لهم هذا کتاب اللہ کما انزل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے قرآن اور کہنے لگے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو نازل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فقال له عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لا حاجت بنا الیک ولا الی قراءتک، کہ مجھے تو تمہارے قرآن کی نہ ضرورت ہے نہ تمہاری قرات کی ضرورت ہے معاذ اللہ، نہ اس کی قرات کی ضرورت ہے نہ مجھے اس قرآن کی ضرورت ہے معاذ اللہ، حضرت علی نے کہا۔ یعنی وہاں ابوبکر صدیق پر الزام، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام۔ تو پھر کہتے ہیں کہ عندنا قرآن کتب عثمان، کہ ہمارے پاس جو حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہی کافی ہے۔ فقال لهم علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا؟ اب یہ وہی حوالہ ہے کہ حضرت امام مہدی اصل قرآن لے کے آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں لن تروہ بعد هذا اليوم، آج کے بعد تم کبھی بھی اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ ولا یرا احد، ان کے لفظ بھی موجود ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس قرآن کو آج کے بعد نہیں دیکھ سکے گا جو کہ حضرت علی نے جمع کیا، اور وہ قرآن کے جو اترا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ جو قرآن اترا ہے وہ آج کے بعد تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ جب میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے اس وقت تک تم جو ہے وہ اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر آگے بھی کچھ لائنیں آگے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وَهُوَ خَالُ مِنَ التحریف وفی ذَلِكَ القرآن زیادات، انہوں نے لکھا کہ یہ قرآن جو اس کے اندر زیادہ چیزیں بھی تھی، کہنے لگے کہ وَهُوَ خَالٌ مِنَ التحریف، یہ تو خالی ہے تحریف سے، اور کہنے لگے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہے اس کے اندر معاذ اللہ جھوٹ بھی ہے، اور اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء بھی ہے، اور پھر یا افتراء ہے یا پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آئے تھے وہ اس کے اندر ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انوار نعمانیہ والے نے ذکر کیا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ جو میرے پاس قرآن ہے وہ ٹھیک ہے، جو تم حضرت عثمان غنی والا قرآن کہتے ہو اس کے اندر تو اللہ پر افتراء باندھا گیا ہے، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس پر تو اس کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے، اور وَهُوَ خَالٌ مِنَ التعریف کے الفاظ موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لحاظ سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو جھوٹ ہی، لیکن تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر انوار نعمانیہ جیسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ نعمت اللہ جزائری اس کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ قرآن جو میرے پاس ہے یہ تحریف سے خالی ہے، حضرت عثمان والا قرآن تو تحریف شدہ ہے، معاذ اللہ پر جھوٹ ہے، جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اس کے اندر وہ ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ تھا، اور اس کے لحاظ سے میں بہت سارے حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت ابن عباس والے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے قول پیش کرنے والوں، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، کسی نے بھی قرات کے اختلاف کو کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں کہا کہ تحریف ہے، لیکن تمہارا ایک ایک عالم اس چیز کا تذکرہ کرتا رہا اور یہ کہتا رہا، یعنی تمہارا تو مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر تم ان کا انکار کرو تو کیسے کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہی ہے، مقتدر اداروں سے یا باقی تمام لوگوں سے،
کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کتابوں کو تو ختم کیا جائے، ان علماء پر تو پابندیاں لگائی جائیں، ان کتابوں پر تو پابندیاں لگائی جائیں، تاکہ نہ لوگ پڑھیں، نہ یہ عقیدہ بیان کریں، اور پھر جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ وہی اپنا تقیتاً اپنا مذہب کا جو ہے وہ چادر اوڑھ کر پھر وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں پر کفر کا فتویٰ، فلاں پر کفر کا فتویٰ۔ تو کم از کم ان پر تو کفر کا فتویٰ لگاؤ، ان کو تو اپنے مذہب سے نکالو۔ یہ جو لوگ تمہارے مذہب کی بنیاد ہیں، اور جن لوگوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے عقیدہ تحریف قرآن، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر پھر میں پوری شیعت کمیونٹی کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے علماء نے تو استدلال کیا اور یہ کہا کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، ہر زمانے کے اندر ایک کثیر جماعت اس چیز کو روایت کرتی آئی ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے، اور اصل قرآن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئیں گے۔ اور حضرت علی سے بھی میں نے حوالہ تمہاری کتاب کے اندر سے نکال کے پیش کیا، تمہارے آئمہ نے استدلال کیا کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، معاذ اللہ نقص ہے، اور اگر اس نقص کو دور مانو اور اس طرح کی روایات نہ مانو تو پھر تو آئمہ پر جا کے تان ہوتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس وجہ سے کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بچو گے؟ تو سب سے پہلے ان پر فتوے لگاؤ، ان کو اپنے مسلک سے اور مسلمان ہونے سے، اسلام سے نکالو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ تو زیادتیاں ہیں کہ ان لوگوں کو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک تم وہی سبق پڑھاؤ، اور جب وہ اٹھ کے باہر بیان کر دیں تو تم پھر ان پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔